الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 6 دسمبر 2020 روز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں جامع مسجد الفلاح چکوال سٹی میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ معزز دوستو، مجھ سے قبل نشانی اسلاف حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اپنے بہترین انداز کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، اور کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ معزز دوستو، عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی بنیاد، ایمان کی اساس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آج آپ کو اور ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمت، قوت، طاقت اور سکت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کو دلائل سے پڑھتے اور سمجھتے اور سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کے پاس آئیں، عقیدہ ختم نبوت کو سبکن پڑھیے، سبکن سمجھیے۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، صحابہ کا اجماع، فقہا کی فقاہت اور علماء کا اتفاق ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے دلائل، مسائل، فضائل کیا سمجھاتا ہے۔ ہم سبکن پڑھیں گے، درسن پڑھیں گے، بطور لیسن، بطور سبق پڑھیں گے۔ کل ہر بندہ ہم میں ختم نبوت کا مبلغ بن کر کام کرے گا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور سمجھنی چاہیے تو پھر ختم نبوت کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ آج دور جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر میں کہوں کسی کی جیب میں موبائل نہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے، یہاں مجمع میں خال خال ڈھونڈنے سے ملے گا۔ ہر بندہ اپنی جیب میں موبائل رکھے ہوئے گھومتا ہے، اپنا سیل فون رکھے ہوئے گھومتا ہے، اپنی آئی ڈی بنا کر اس کو چلاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو، وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، انٹرنیٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی آئی ڈیز رکھتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون تو قادیانیوں پہ اس دھرتی پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ یہاں تبلیغ نہیں کر سکتے، آذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ملک پاکستان، وطن عزیز، مملکت خداداد میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔
7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली ने इन्हें गैर मुस्लिम लिख दिया है, लेकिन वो इंटरनेट पर आज़ाद हैं, सोशल मीडिया पर आज़ाद हैं, फेसबुक पर आज़ाद हैं, यूट्यूब पर आज़ाद हैं, tune.pk पर आज़ाद हैं, गूगल पर आज़ाद हैं, उनकी आईडीज़ हैं, उनके पेजेज हैं, उनके सफ़हात हैं, उनकी पोस्टें लगती हैं, उनके क्लिप्स आते हैं, उनके बयानात चढ़ते हैं, MTV के मामलात को आगे लेकर वो शेयर करते हैं। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम देखते हैं बंदा दाढ़ी वाला है, बंदे के सर पे पगड़ी मौजूद है, हमारे नौजवान शेयर कर देते हैं, पोस्ट पे हुज़ूर पाक के लिए दरूद लिखा हुआ है, ये आगे शेयर कर देते हैं। नहीं भाई, आंखें खोलनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कादियानियों ने रविश बदली है, वो गुस्ताखी लिखते थे, कोई आगे फैलाता नहीं था, उन्होंने तरतीब बदली है, गुस्ताखी रिसालत लिखेंगे, नीचे लाइन लगा कर लिखेंगे, लानत भेज कर आगे फैला दो। मेरा नौजवान जो दीन का दर्द तो रखता है लेकिन उसके सीने में दीन का इल्म नहीं है, वो बंदा देखेगा, लानत भेज कर आगे फैलाओ, ये बेईमानों की साजिश है, पैकेज इसका होगा, पैसे इसके होंगे, मोबाइल इसका होगा, आईडी इसकी होगी, वक्त इसका होगा, हाथ इसके होंगे, ये उनकी पोस्ट को शेयर करके आगे फैला देगा। मेरे भाइयों, आपके दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश आपने खत्म नबुव्वत दर्सन पढ़ी होती, अकीदा खत्म नबुव्वत सबकन पढ़ा होता तो आपको समझ आता गुस्ताखी फैलाया नहीं जाती, हुजूर की इज्जत को फैलाया जाता है। हम शेयर कर देते हैं, आगे लगा देते हैं। ये अहमद ईसा कज़्ज़ाब मुद्दई खत्म नबुव्वत जो है, जर्मनी में बैठ के यहाँ दुनिया जानती है। क्यों जानती है? वजह उसमें मेरे नौजवान की नावाकफी शामिल है। इस कादियानियों की पोस्टों को आम कर दिया गया है। आप यहाँ से उठिए, अपने फ्रेंड लिस्ट की छांटी कीजिए, अगर आपको कादियानी नजर ना आए आप कह देना मैंने गलत कहा है, लेकिन मैं इंटरनेट से रिलेटेड हूँ, मैं समझता हूँ, निज़ाकत को समझता हूँ, मामलात को जानता हूँ। कादियानी मुसलमानों के भेद में मुसलमानों के ईमान पे डाका डालते हैं। मैं मिसाल दूंगा तो आप समझेंगे। ये कल मैं पेशावर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे गुफ्तगू कर रहा था, यूनिवर्सिटी के एक नौजवान मिला, मौलाना कादियानी हमें कहते हैं, हम कितनी मतानत से बात करते हैं, संजीदगी से टॉक शोज करते हैं, बड़ी राहत से सेमिनार करते हैं। कभी खत्म नबुव्वत के मौलवियों को देखो, बाजू चढ़ाया होता है, इनकी आंखें शोले उगल रही होती हैं, हमें गलत कहते हैं, इस तरह बोलते हैं, गला फाड़ के बोलते हैं, ये तर्ज नबवी नहीं है। वो मुझे पूछने लगा, हजरत हम ये बात मान लेते हैं, आपके दलाइल हक हैं, लेकिन आपका तर्ज हक नहीं है, आप गला फाड़ के बात करते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, वजह यह है तेरी फ्रेंड लिस्ट में कादियानी है, जिसने तुझे ये ईमान पे डाका डाला है, उस बेईमान से कह ये तरीका नबवी है। खोलिए सही बुखारी, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न सखर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, फरमाते हैं इज़ा क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह खतीबा, जब अल्लाह के रसूल खिताबत करने के लिए, बयान करने के लिए, वाज़ो तकरीर करने के लिए सहाबा के मजमे में खड़े होते, अला सौतुहु, हुजूर का आवाज बुलंद हो जाता, इहमर्रत ऐनाहु, आंखें सुर्ख हो जाती, वश्तद्द गज़बुहु, गुस्सा सख्त हो जाता, कअन्नहु मुनज़िरु जैशिन सबहकुम व मसाकुम, यूं लगता जैसे इमरजेंसी की कैफियत हो, कोई लश्कर हम पे हमलावर होने को हो। हुजूर बता रहे हैं वो सुबह पलटेगा या शाम आएगा। ये तर्ज नबवी है। हम मोर्चे में लड़ रहे होते हैं, हमारी दौरान गुफ्तगू हैसियत उस सिपाही से है जो महाज पे डट के खड़ा है, उसकी नहीं है जो वाज करने के लिए किसी के घर पे चल के जाता है। जी नहीं, तू समझेगा नहीं, मोर्चे में ताक में बैठना पड़ता है। मोर्चे की तरतीब और है, महाज जंग की तरतीब और है, लाइन ऑफ कंट्रोल का तर्ज और है। इन्न रब्बक लबिल मिरसाद को पढ़िए, इसके तहत इमाम राजी को तफसीर कबीर में देखिए कि मोर्चे में बैठकर हिफाजत के तर्ज क्या होते हैं, आसानी से समझेंगे। वो कहने लगा जी बात तो बहुत अच्छी, अच्छा ये खिताबत का तर्ज है, कादियानी वार करता है, हमारा नौजवान समझता नहीं है।
قادیانی باتوں باتوں میں کہیں گے ایک شخص کی ایک دن مجھے کال آئی, میں نے کال پہ مسئلہ بتایا, ساتھ ریفرنس دیا, حوالہ دیا, آیت اور سورت نمبر دی, بہت اچھا, ویل ڈن, بہت اچھی بات کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں مسجد کی چٹائی کا مولوی ہوں, میں نے مسجد میں بیٹھ کے پڑھا ہے, مسجد اور مدرسہ میرا انٹروڈکشن اور پہچان اور تعارف ہے, میری شناخت اسلام ہے. کہنے لگا آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ہم ملے, مسائل پر بات ہوئی, ICIT ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے اور قادیانیوں سے متاثر ہے, کلین شیو ہے, برگر فیملی سے ریلیٹڈ لگتا ہے اور بول قادیانی کی بولتا ہے. یوں ہاتھ پکڑے نا ڈاکٹر سمجھتا ہے رات ٹھنڈا پانی پیا ہوگا. مجھے 2 باتوں میں سمجھ آ گیا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. کہتے ہیں نا ہمارے جماعت والے کہ پہلے دل لو پھر دن لو, ترتیب بنی, یاری لگی, دوستی بنی. میرے گھر کبھی میں اس کے گھر, مولانا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھے. نیکی کا فیض جاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. ولایت کا فیض جاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. صحابیت کا فیض جاری رہتا ہے, جی جاری رہتا ہے. شہید کی شہادت کا فیض جاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نیور مائنڈ بیٹا, میں ناراض نہیں ہوں گا. پوچھئے نبوت کا فیض سوکھ گیا ہے, نبوت کا فیض نہیں ہے, کیا مطلب؟ آپ لوگ کہتے ہیں نیکوکار کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے, برے کے راستے پہ چل کے برا بن جائے گا, حافظ کے راستے پہ چل کے حافظ بنے گا, عالم کے راستے پہ چل کے عالم بنے گا. تو نبی کے راستے پہ چل کے بندے کو نبوت کیوں نہیں ملتی؟ کیا نبوت کا فیض خشک ہو چکا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے راستے پہ چلے ہمیں فیض نہیں ملے گا؟ یہ قادیانیوں نے سکھایا اور ہم نے تو آئی ڈی بنا دی ہے. باپ پیسے دے رہا ہے پیکج کرا لو, ماں کہہ رہی ہے کوئی نئی تازی خبر سنا دو. بیٹا آج کل انٹرنیٹ پر کیا حال ہے اور اس کے ایمان پہ رندہ چل رہا ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. میں نے اسے کہا آپ کی بات تو بہت اچھی ہے, ایسے ہے تو ایسے ہی. وہ تھوڑا سا میرے قریب ہوا کہ بات تو مولوی نے میری لے لی ہے. میں نے کہا نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے بندہ, برے کے راستے پہ برا. تو کہتے ہیں نبی کے راستے پہ چل کے نبی بنتے ہیں. بیٹا میں ایک بات پوچھوں؟ جی ہاں. میں نے کہا شہید کس کے راستے پہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں فی سبیل اللہ, ان دا وے آف گاڈ, اللہ کے راستے پہ چلتا ہے. تو میں نے کہا پھر شہید کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی کے راستے پہ چل کے کوئی نبی بن جاتا ہے تو خدا کے راستے پہ چل کے شہید کو خدا کہہ دو, بھائی سارے اللہ ہیں جتنے شہداء ہیں. نہیں 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 نہیں, اللہ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے. میں نے کہا اسی اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ آخری نبی ہے. سمجھانے کے انداز میں بندہ پلٹ کے آیا. اس نے ایک دن اپنے سوالات کرتے کرتے مجھے کہا آپ میرے ٹیچر سے بات کریں گے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اس دن کے لیے تو اسے یاری لگائی تھی, وہ مربی نو لے کے تھے آنا. میں نے کہا جی بالکل ویلکم, کیوں بات نہیں کریں گے؟ آن لائن چیٹ ہوگی. میں نے کہا آن لائن چیٹ کر لیں گے. ہم بیٹھ گئے ہیں. سرمد قادیانی ٹورنٹو کینیڈا میں بیٹھا ہے اور اس کے ایمان پہ DI خان میں بیٹھ کے رندہ چلا رہا ہے. میں نے کہا اسے کہنا مولوی صاحب ہے, صوفی صاحب ہے, کوئی سیروزہ وغیرہ میرا تعارف کرا دو اور بٹھا دو, ہو سکتا ہے تو نے فلی انٹروڈکشن کرا دیا تو بھاگ نہ جائے. بات چلی. اب وہ روب ڈالنے کے لیے مجھے پوچھتا ہے کیا پڑھتے ہو, کہاں پڑھو؟ میں نے کہا مسجد بھی پڑھتا ہوں, کالج بھی پڑھتا ہوں, یونیورسٹی بھی گیا ہوں, مدرسے بھی گیا ہوں, میں بہت پڑھ چکا ہوں. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انگلش بول لیں گے؟ میں نے کہا جی بولیے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپوسل؟ آپ بتائیں گے نبوت کی تعریف کیا ہے؟ اسے پتا تھا یہ نبی ہونے کے لیے کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا اور میں پکڑ کے کہوں گا جی مرزے میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. جب سامنے والے سے گفتگو ہو نا تو اس وقت سامنے والے کی حیثیت ویلیو کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے. تو میں نے اسے کہا جی بہت آسان ہے نبوت کی تعریف. کہتے بیٹا پڑھ دے. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو یہ نہیں سمجھے 10 مرزے دا دادا بھی پیدا نہیں ہویا سی نا, کتنے لانا سی اس. فوراً مجھے پلٹ کے کہتے ہیں اس کا کوئی کتاب کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا چھوڑیے سر کیا باتیں کرتے ہیں, کتابوں میں تو بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ نے وہ کون سی مانی ہیں جو یہ مان لیں گے؟ کتابوں کو چھوڑیے, مجھے بتائیں میری یہ تعریف قرآن کی کس آیت کی روشنی میں غلط ہے, حدیث نبوی کی کس فرمان کی روشنی میں غلط ہے. آپ آیت پڑھ دیں, حدیث پڑھ دیں, میں رجوع کر لوں گا. میں کہوں گا سوری مجھ سے غلطی ہوئی, میں تعریف اور ڈیفینیشن بدل دوں گا. آپ بتائیں میری یہ تعریف شریعت کی میزان میں مجھے توڑ کے دیں کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جو معراج کی رات حضور پاک کا مقتدی, آپ توڑ دیں. آپ پھنس گئے. میں نے کہا میں نہیں پھنسا. پھنس گئے. میں نے کہا بتائیں.
تیری پٹاری میں کون سا سانپ ہے جو علماء حق علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا؟ نکال، کہاں کہے گا پھنس گئے۔ یہ بعض اوقات گیگڑ بھبکیاں ہوتی ہیں نا، اس سے پریشان نہ ہوا کرو۔ میں نے کہا جی بولیے۔ وہاں معراج کی رات تو جبرائیل نے بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ جبرائیل کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا پھنسانے والے تو خود پھنس گیا ہے۔ ٹورنٹو میں کوئی پاگل اسپتال ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہے تو ہاں کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ کوئی ٹورنٹو میں مینٹل ہاسپٹل ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا خود کو وہاں داخل کرا لو، آپ کا عقل کام نہیں کرتا، اسے اپڈیٹنگ کی ضرورت ہے، یہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جو حضور کا مقتدی ہو۔ معراج کی رات جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ میں نے پہلے کہا تو سمجھا نہیں، تو اپنے عقل کو اپڈیٹ کر۔ فوراً کہتے اچھا یہ بتائیں خاتم النبیین کون ہے؟ کیوں؟ قادیانیوں کا پرانا گھسا پٹا اعتراض ہے کہ خاتم یہ ختم سے نکلا، اور ختم مہر کو کہتے ہیں، لہٰذا ختم اللہ علی قلوب من مہر ہے، تو خاتم النبیین حضور علیہ السلام بھی نبیوں کی مہر لگاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے مرزے پر مہر لگائی ہے، یہ نبی ہیں۔ یہ ان کا پرانا اعتراض ہے۔ اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تریاق القلوب اٹھا لیں، یہ روحانی خزائن کی 15ویں جلد اٹھا لیں، مرزا قادیانی کی جو کتب کا مجموعہ ہے۔ وہ لکھتا ہے مرزا اپنے بارے میں کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں اور میری بہنہ جنت بی بی ہم اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، ہم جڑواں پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں ہم 2 بچے تھے، پہلے مجھ سے جنت بی بی پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں پیدا ہوا۔ مرزا نے لکھا یوں میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد بنا، یوں میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد۔ ہم نے کہا ختم کا معنی مہر کے نبوت جاری ہے، تو ناراض نہ ہونا، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کیا مرزے کی ماں کے پیٹ سے بھی قیامت تک اولاد جاری ہے؟ جو تیرا معنی وہ ہمارا معنی۔ وہاں ختم کا معنی کیا تھا؟ آخری تھا، اور یہاں ختم کا معنی کیوں مہر بنا دیا؟ اچھا اگر مہر بھی ہو نا، میں منہ مانگی موت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہر خط پہ اس وقت لگتی ہے جب خط مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈاک خانے میں مہر تب لگی، اب کچھ انٹر نہیں ہو سکتا، نہ کچھ کمی ہے نہ کچھ اضافہ ہے۔ ختم نبوت پہ رسول اللہ نبیوں پر مہر ہے، یعنی ان کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو میں نے یہ معنی نہیں کیا، یہ لمبا چوڑا معنی تھا، یہ تو علماء نے کیا، کتابوں میں تھا۔ میں نے کہا جی اس سے عقلی معنی کریں۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا خاتم النبیین کے تعریف کیا ہے؟ خاتم النبیین کی بہت آسان تعریف ہے۔ خاتم النبیین اس اعلیٰ شخصیت کا نام ہے جو ان مقتدیوں کا امام تھا۔ اب نکال ختم کا معنی آتا کا ہے، تو نکال دے، میں تیری بات مان لو۔ مولانا وہ دن اور یہ دن اسے جرأت نہ ہوئی بات کرنے کی، لیکن یہ علی لڑکا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ پڑھیں درسن سبکن غیرت سمجھ کے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے، خدا کی قسم آپ دین کے مبلغ بن کے چلیں گے۔ لیکن کچھ آگے چلے تو، کچھ آنکھیں کھولے تو، اور پھر قادیانیت سے پوچھنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، سوالات کرنا سیکھیں، ہر جگہ مسئول نہ بنے۔ ہم سوالوں کے جواب دیتے رہیں جی، دیتے رہیں جی، دیتے رہیں جی، نہیں، ان سے بھی بات پوچھیں، ان سے پوچھئے۔ اور جب بھی مرزا پر گفتگو ہو، صدق و کذب مرزا پر بات کریں کہ مرزا کتنا سچا ہے۔ اچھا یہاں بھی قادیانی ایک شبہ ڈالتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا مرزے کی زندگی بدبودار ہے، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے گزریں گے اگر اس کی زندگی کھل گئی، یہ ایسا غلیظ زندگی رکھنے والا ہے۔ تو قادیانیوں نے ایک بات دی ہوئی اور ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوان متاثر ہے، جی پرسنل اٹیک نہ کریں، جی ذاتی اعتراض نہ کریں۔ کیوں؟ ذاتی زندگی ہر کسی کی اپنی ہے، پرسنل لائف ہے، اس پہ بات نہ کریں، نظریہ کنسپٹ پہ بات کریں۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے دل میں دین کا درد تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے۔ سنو، نبی کون ہوتا ہے اور عام مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی وہ ہے جس کی ذات کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس کی بات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ لیکن نبی کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب اعلان ہوا اللہ کے رسول پہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں کو مخاطب کر کے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا۔ لوگوں 40 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جن میں دن رات بھی ہے، گرمی سردی بھی ہے، بہار و خزاں بھی ہے، تمام معاملات ہیں۔ میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ صادقاً ام کاذبا، کیسا پایا؟ جربناک غیر مرہ وما وجدنا فیک الا صدقا۔
آزمانا چاہا تو کئی بار آزمایا، آمنہ کے در یتیم ہم نے آپ کو سچا ہی سچا پایا۔ حضور نے اپنی ذات منوائی، پھر اپنی بات پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پتہ چلا نبی وہ ہے جس کی پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ مرزے نے دعویٰ مولویت کا نہیں کیا کہ اس کی ذاتی زندگی زیر بحث نہ آئے، اس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے پھر اس کی بات کو دیکھیں گے۔ اسی لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ جی پرسنل اٹیک ہے۔ پرسنل اٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ سوال کرنا سیکھو مرزائیوں سے۔ میں ایک آسان سوال سکھاتا ہوں، نبی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات تو میں نے کر دی، ایک کتاب وہ جو کتابوں میں ہے، ایک بات وہ بھی لے لیں، نبی اس شخص کا نام ہے، اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس پر اللہ بھیجے، بعثت کرے اللہ اس کی، یعنی اس کو یوں گنے اعلیٰ درجے کا انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، مفروض الاتباع ہو، معصوم عن الخطا ہو۔ گویا چار چیزیں ہیں، اعلیٰ درجے کا انسان بھی ہے، مبعوث من اللہ اسے رب نے بھیجا بھی ہے، معصوم عن الخطا گناہوں سے پاک بھی ہے، مفروض الاتباع اس کی بات ماننا امت پہ فرض بھی ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں آؤ قادیانیو انصاف کے ترازو پہ آؤ، سب سے پہلی چیز انسان ہونا، دوسری چیز اللہ کا بھیجا ہونا، تیسری چیز گناہوں سے بچا ہونا، چوتھی چیز اس کی بات ماننا فرض ہونا۔ دکھاؤ مرزے میں اگر ان چاروں میں کوئی ایک بھی نکل آئی میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا۔ نمبر ایک، مرزا کا انسان ہے یا نہیں ہے؟ آؤ مرزے کی انسانیت و حیوانیت کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آپ میں بھی اکثر لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تعصب میں آنکھیں بند کر لی، ضد میں اندھے ہو گئے۔ مرزا انسان نہیں ہے، مرزا کا ابا ہے، مرزا کی اماں ہے، مرزا کے بھائی ہے، مرزا کی بہن ہے، مرزا کی بیوی ہے، مرزا کی اولاد ہے، یہ انسان کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو، چکوال کے غیرت مند مسلمانوں، ہمیں شوق نہیں ہے کسے انسان بنائیں، کسے انسانیت سے نکالیں، نہیں نہیں، اقرار حجت ملزمہ ہے، جو بندہ کہہ دے وہ اس کے حق میں بات 100% مانی جاتی ہے۔ اپنی ذات کے لیے کتب اٹھائیے، مرزا کی روحانی خزائن کی 15ویں جلد اٹھائیں، مرزا اپنے بارے میں لکھتا ہے میں انسان بشر نہیں ہوں، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی ہار ہوں۔ مرزا نے لکھا ہے میرے ماننے والوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، میں آدم ذات نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، میں تو انسانوں کے لیے نفرت کی جگہ ہوں، انسانوں کی ہار ہوں۔ لوگ مجھ سے شرم کرے میں تو وہ درندہ ہوں۔ اگر مرزے نے آدم ذات خود کو نہ کہا، آدم ذات ہونے کی نفی نہ کی ہو، انسانوں کا جائے بشر اور جائے نفرت نہ کہا ہو، انسانوں کی آر کہہ کے خود کو آدم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہ کیا ہو، میری سزا گولی ہے۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، لیکن کتابیں تمہاری، ورق تمہارے، سیاہی تمہاری، تحریر تمہاری، چھپے تمہارے پبلشر سے ہے، اور مرزا خود کو آدم کی اولاد نہیں کہتا، ہم اسے انسان کیوں کہے؟ اسی کو کھوتی نو ہاتھ لایا ایسانو شوق ایسی مرزے نو انسان بڑھا دے پھر یہ ہم کیوں کریں مرزے کو؟ توجہ بیٹا توجہ، میں آپ کے نعرے قدر کرتا ہوں، میرے بیان میں نعرہ مت لگائیں، سبق سمجھ کے سنیں۔ توجہ، مرزے قادیانی کو ہمیں شوق نہیں ہے انسان بنانے کو، اس نے خود انسانیت سے اپنے ہونے کی نفی کی ہے۔ توجہ رکھنا، جب مرزا خود کو حضرت آدم کی اولاد نہیں کہتا، انسان نہیں کہتا، نبی کے لیے پہلی شرط ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو، یہ تو ادنا درجہ نہیں ہے، اعلیٰ کہاں گیا؟ نمبر دو، مبعوث من اللہ ہو، اسے اللہ بھیجے۔ مرزا مبعوث من الانجلیز ہے، اسے انگریز نے بھیجا ہے، یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جس نے اپنی کتب میں انگریز کی حکومت کو ذل اللہ فی الارض لکھا ہے کہ یہ اللہ کا سایہ ہے اس زمین پر، جو انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا، بوٹ چاٹنے والا ہے، اور اس نے انگریز کی خوشی میں آ کر جہاد کو حرام کرنے کا اپنا جعلی معجزہ دیا ہے۔ چھوڑ دو اے دوستو اب جنگ کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، یہ مرزے کے تریاق القلوب میں موجود ہے۔ مرزے نے خود کو جہاد سے نفی کر کے، انسانیت سے باہر کہہ کر خود کو مبعوث من الانگریز کہہ دیا ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا کیسے ہے؟
रब जिसे भेजते हैं उसके पास जिब्राइल आता है और ये कहते हैं मेरे पर टीची टीची आता है। फरिश्ता बदल दिया, मलाइक की तरतीब बदल दी, रुसुल मलाइक तब्दील कर लिया, तो अल्लाह का भेजा हुआ। कहते हैं 17 जुबानों में मेरे ऊपर वही आती है, जिनमें संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, पता नहीं अंग्रेजी भी है। ये नबी है या चूचू का मुरब्बा है? नंबर 3, मासूम अनिल खता, नबी गुनाहों से महफूज होता है। मिर्जे को देखो, मैं बात खत्म करने लगा हूं, मुझे जहन हाजिर चाहिए। मिर्जा तो गुनाहों का मलगूबा है। मिर्जे की जिंदगी देखें आप हैरान हो जाओ। मैं सरदस्त एक हवाले पर इक्तिफा करूंगा, सीरतुल महदी की जिल्द अव्वल में मिर्जा बशीर अहमद, मिर्जा का बेटा अपने बाप के लिए लिखता है, मेरे अब्बा जी बहुत सादे थे, एक खातून आती थी उससे टांगे दबवाते थे, तन्हाई का वक्त था, कमरा बंद था, सर्दियों की सर्द रात थी। अब्बू कह रहे थे मई साहबा, ये इसकी कोई महरम भी नहीं थी, गैर महरम थी, बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है। कहते वो मई साहबा बहुत सादी थी, उसने लात को पकड़ने के बजाय पलंग की लकड़ी पकड़ रखी थी। वो कहने लगे जी जी अल्लाह मियाँ के बंदे, वाकई सर्दी बहुत है, तऊ ते तुआडे लत्तां लकड़ी वांग हो गए न। ये लफ्ज लिखे हैं। मैं पूछ सकता हूं, गैर महरम औरतों से तन्हाई में टांगे दबवाने वाला ये नबी होता है? ये मासूम अनिल खता होता है? वाह यार क्या बात है। ये गुनाहों का पुतला है, गुनाहों से बचा हुआ नहीं है। जब आला दर्जे का इंसान भी नहीं है, मबऊस मिन अल्लाह भी नहीं है, मासूम अनिल खता भी नहीं है, तो मफरूज अल इत्तिबा किस मुंह का है? इसकी बात कैसे माने? इसकी बात फर्ज कैसे माने? ये तो वैसे है कोई कहे ओए उसको तूने देखा है जो बड़े बड़े बालों वाला गंजा है, उसको तूने देखा है जो अंधा है और बड़ा बेहतरीन दर्जी है, उसको तूने देखा है जो लंगड़ा है और भागता बहुत तेज है, वो हाथ का हाथ कटा तलवार जनी करता है, वो सर कटा दस्तार पहनता है। कैसे हो सकता है ये? इज्तिमाए जिद्दैन इज्तिमाए नकीज़ैन कैसे हो सकता है? ये तो मानियतुल जमा है। मेरे दोस्तों, मिर्जे के बंदों से इस तरह के सवालात तुम भी करो ना, अपनी आईडीज को वक्फ करो, अपनी आईडीज को चलाओ और रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करो। करोगे? सारे हाथ उठाकर एक दफा मेरी तायद करें। करेंगे? अपनी आईडीज को हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ करोगे? हुजूर पाक के दीन के लिए वक्फ करोगे? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। इमाम इब्न तैमिया अल हर्रानी रहमहुल्लाह का कौल है, इज़ा लम तकुन असदल लिल अहल हक फला तकुन कल्बल लिल अहल बातिल। मैं उलमा से माजरत से इसके तर्जमे की इजाज़त चाहूँगा। वो कहते हैं मेरे उम्मत का नौजवान, अगर तुझ में इतनी गैरत, हिम्मत, ताकत, सकत, कुव्वत नहीं है कि तू अहले हक का शेर नहीं बन सकता, तो अहले बातिल का कुत्ता बन के उनके सामने दुम न हिला। बंद कर दे अपनी आईडी को अगर रसूलुल्लाह के लिए वक्फ नहीं कर सकता। नहीं चाहिए वो आईडी, नहीं चाहिए वो पैकेज, नहीं चाहिए वो सेल फोन जिसमें हुजूर का तहफ़्फ़ुज़ ना हो। आज वो अपनी आईडीज को वक्फ करके बैठे और हमसे ये, हम सिर्फ सरदार और पठान के लतीफ़े शेयर करेंगे, हम उरियानी और फहाशी और फिल्म और ड्रामे शेयर करेंगे। इससे बेहतर है फिर हम अपनी आईडी को फेंक के वहाँ घर रख दें। रखें तो हुजूर की दीन के लिए रखें। करेंगे? अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا